وادی سونس کیسر، بلند و بالا پہاڑ، قدرتی جھیلیں، سرسبز وادی اور پل پل بدلتے موسم کا نام۔ سونس کیسر صرف ایک حسین وادی کا نام نہیں، بلکہ یہ نام ہے اشراف کی سرزمین کا، جنگجوؤں کی شجاعتوں کا، لوک کہانیوں کا، خوبصورت چشمے اور بہتے جھرنوں کا۔ 14,40,512 ایکڑ پر مشتمل وادی سون کوہستان نمک اور پوٹوہار ایک سیدھ میں واقع ہیں۔ اس علاقے میں ایسے فوسلز اور ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں جو ساخت اور زبانے کے اعتبار سے پوٹوہار اور بالخصوص دریائے سواں کے قریب ڈھوک پٹھان کے آثار فوسل سے ملتے جلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں یہاں پر صرف ون مانسوں کا بسیرا تھا۔ انسانی آبادی میں اضافے کے ساتھ انسانوں نے نئے علاقوں کی تسخیر کا سلسلہ شروع کیا تو یہ سرسبز شاداب وادی انسان کو بہت پسند آئی۔ انسان کو یہاں تازہ ہوا کے ساتھ ساتھ پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء بھی ملیں تو انسان نے اس علاقے کو موزوں ترین جان کر یہاں پر بھی بسیرا کر لیا۔ یہاں کے رہائشی ابتدائی ایام میں کچا گوشت، پھل اور سبزیاں کھاتے تھے اور رہنے کے لیے غاریں تھیں جنہیں علاقائی زبان میں محلے کہا جاتا ہے۔ ان آثار سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر انسانی آبادی زمانہ قدیم سے ہے۔ 1994 میں جب اس علاقے کا آرکیولوجیکل سروے کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہاں کی تاریخ اوان اقوام کی تاریخ تک محدود نہیں، بلکہ ماہ قبل تاریخ کے زمانے سے شروع ہو کر آج تک یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ علاقہ اور یہاں کے باسی سرگرم عمل رہے ہیں۔ وادی سون ایک ایسے پہاڑی سلسلے کا نام ہے جس میں کئی وادیاں اور چھوٹے بڑے گاؤں ہیں۔ یہ علاقہ قدیم تہذیبوں کا مرکز بھی رہا ہے۔ قبل مسیح سے ہی علاقہ کی خوبصورتی اور دیگر وسائل کے باعث یہاں پہ بڑی جنگیں ہوتی رہیں۔ تاتاریوں اور مسلمانوں کے درمیان بھی کئی معرکے ہوئے، تو اس کے بابری میں بھی وادی سون کا ذکر ملتا ہے۔ سون کا لفظ سنسکرت میں سوہن یعنی خوبصورت کے ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سوہن کا تلفظ سون کی شکل اختیار کر گیا۔ یوں یہ سوہن دھرتی وادی سون کے نام سے پکاری جانے لگی۔ سنسکرت کے لفظ سکی اور سر کی جمع سے عبارت ہے۔ ایک روایت کے مطابق ساکیہ ایک قوم کا نام ہے اور ساکیانی کا اطلاق مہاتما بدھ پر بھی ہوتا تھا۔ یوں کیسر کا لفظ ساکیہ سر سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر دانی کا خیال ہے کہ سون سنسکرت میں سونے کو کہا جاتا ہے۔ وادی سون میں تعلیم کا سلسلہ تو مدتوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض زبانی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 2 صدی قبل سے یہاں قرآن و حدیث اور فقہ منطق کی تدریس کا اہتمام تھا۔ اساتذہ فنی تدریس میں شہرت رکھتے تھے۔ KPK سندھ، پنجاب سمیت ہندوستان سے طلبہ یہاں حصول تعلیم کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہاں پر ہزاروں سال پرانے آثار ملتے ہیں۔ کہیں پر قلعہ ہیں تو کہیں پر مندروں کے آثار اور کہیں بزرگان دین کے مزار موجود ہیں۔ ان میں قلعہ تلاجہ، اکرن، سمیت دیگر ایسے مقامات ہیں جن سے نہ صرف مقامی لوگ غافل ہیں بلکہ ڈھونڈنے والوں کو بھی مشکل سے ان کے آثار ملتے ہیں۔ وادی سون جغرافیائی اعتبار سے کوہستان نمک میں شمار کیا جاتا ہے۔ کوہستان نمک کی جنوبی طرف کٹی پھٹی سطح مرتفع ہے۔ یہ علاقہ ہمالیہ کی جنوبی سمت راولپنڈی اور جہلم کے ایک بڑے حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ خوشاب کے مقابل یہ شمال مغربی جانب مڑتا ہے اور پھر بلند ہوتے ہوئے سکیسر کی چوٹی پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پھر چھوٹے تنگ پہاڑی سلسلے میں سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ شمالی جانب کا پہاڑی سلسلہ کالا باغ کے قریب دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ وادی سون تک جانے کے 2 بڑے راستے ہیں۔ ایک سڑک خوشاب کی طرف سے پہاڑوں سے ہوتی ہوئی وادی تک پہنچتی ہے جو انگریزوں نے 1928 میں بنائی تھی، اور دوسرا راستہ کلر کہار تلا گنگ سے آتا ہے۔ خوشاب سے جانے والا راستہ انتہائی خطرناک موڑوں پر مشتمل ہے۔ اس طرف سے جانے والے راستے میں نرواڑی باغ آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے، جہاں پر ایک چشمہ موجود ہے۔ یہاں سے آگے ایک درہ بھی آتا ہے
जहाँ पर कोयले की कानें हैं जो मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। फिर इसके आगे कठवाई का इलाका है। कठवाई के आगे खोड़ा है। रिवायत के मुताबिक अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का बेटा जलालुद्दीन ततारियों से लड़ता हुआ पनाहगीर हुआ था। साथ ही तलाजा है जिसके चारों तरफ सीधे खड़े कई कई 100 फुट ऊंचे पहाड़ हैं जिसके ऊपर चढ़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक तरफ एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से सिर्फ एक सवार गुजर सकता है। पहाड़ के ऊपर एक किला और आबादी के आसार मिलते हैं। आसारों से मालूम होता है यहाँ पर किसी फौज ने पनाह लेते हुए बस्ती बसाई थी, जबकि आने वाले रास्ते पर मुसल्ला फौजी पहरा देते थे। और यहाँ पर पहाड़ को काटकर चौकी बनाई गई जो दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई थी। अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो ऊपर आबादी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। वादी सून में आर्या, हिंदू मत, बुद्ध मत, सिखों और इस्लामी तहजीबों के बहुत से आसार मिलते हैं। महाराजा अशोक के ज़माना की इमारतें, तालाब, सिकंदर आज़म के दौर के तांबे के बर्तन, पत्थर, सिक्के, इसके अलावा आर्या कौम के जंगी हथियार, रहन सहन और इस्तेमाल की बहुत सी अशिया यहाँ से मिल चुकी हैं। खोड़ा से जनूब मशरिक में तलाजा के रास्ते में एक पहाड़ पर एक कब्र है जिसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मशहूर हैं। कलाए अकरन खबेकी के करीब वाक़े है। इस कला पे चढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है, बाकी तीनों अतराफ में पहाड़ी नाले हैं। इस कला में अस्तबल, असला खाना और रिहायशी मकानात सब पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ के लोगों का ख्याल है कि ये किला राजा तातार का था। इसका दायरा इख्तियार कोहे पटियाल, नौशेरा और वादी सून के बाकी तमाम इलाकों तक वसी था। वक्त के साथ साथ असल कला तो ना जाने कहाँ खो गया, बस यहाँ पर चंद आसार ही रह गए हैं। यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर ब्रिटिश दौरे हुकूमत में एक बाग और रेस्ट हाउस बनाया गया जहाँ पर अनार, आम, आड़ू, खजूर, नाशपाती, खुबानी के पौधे कसीर तादाद में लगाए गए। यहाँ पर जून के महीने में भी रसदार माल्टा, लेट वेलेंशिया दस्तयाब होता है और ये बाग एक परिस्तान का मंजर पेश करता है। खबेकी में कुदरती झील भी मौजूद है जिसका रकबा 1400 एकड़ से ज्यादा बताया जाता है, लेकिन बारिशों की कमी के बाइस झील सुकड़ती जा रही है और मुतलका इदारों की अदम तवज्जो के बाइस झील की गंदगी में इजाफे से ये बेश कीमत सरमाया गहनाता जा रहा है। हुकूमत ने वादी सून को बिल्कुल फरामोश कर रखा है और मैं समझता हूँ शायद अरबाब इख्तियार को इस इलाका और इसकी तारीखी अहमियत का इल्म ही नहीं। यहाँ जगह जगह तारीख बिखरी पड़ी है जिसे महफूज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो ये पाकिस्तान का बेहतरीन तफरीही मकाम बन सकता है और हुकूमत सियाहत से भी खासा ज़र मुबादला कमा सकती है। सतह समंदर से 5000 फुट बुलंदी पर एक जन्नत नज़ीर टुकड़ा मौजूद है जिसको स्केसर कहा जाता है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ज़मीन पर सबसे पहले जाहिर होने वाली खुश्की यही है। यहाँ करोड़ों साल पुराने दरख्तों और जानवरों के ढांचे पत्थरों में तब्दील होकर जा बजा नजर आते हैं। उतराई के बाद सड़क कहीं पीछे ही रह जाती है और गाड़ी इंतहाई पथरीले और दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरती है, जहाँ पर वादी सून में सबसे कदीम तरीन मुकाम अम शरीफ आता है, जहाँ करोड़ों साल पुरानी आबादी के आसार मिलते हैं और आज भी पुरानी इमारत और किले, पुरानी तहजीब के आसार मौजूद हैं। अम पहाड़ पर अजीमुशान किले और बड़ी बड़ी हवेलियों के आसार मौजूद हैं। कई सौ साल पहले यहाँ कदीम कश्मीरी तर्ज के बने हुए मंदिर थे जिनमें दो आज भी दिखाई देते हैं।
مگر یہ خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان مندروں کو راجہ امبریک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے اس علاقے کو امب کہا جاتا ہے۔ یہاں کے قریب سے ہی ایک کتبہ ملا جو 3 فٹ لمبا اور 2.5 فٹ چوڑا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتبہ ظہور اسلام سے 500 سال پہلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مندر ایک چبوترے پر کھڑا ہے جو کہ 93 فٹ لمبا، 62 فٹ چوڑا اور 6 فٹ اونچا ہے۔ مغرب کی طرف اندر داخل ہونے والا دروازہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، لیکن چبوترے کی لمبائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک بڑا ہال تھا۔ عمارت کی 3 منزلیں ہیں اور ہر ایک میں مرکزی ہال ہے۔ مندر کی سجاوٹ کشمیری طرز کی ہے اور یہی انداز تعمیر سندھ اور ہندوستان کے دوسرے مندروں میں بھی ملتا ہے۔ ان مندروں میں پتھر کے بنے ہوئے شیروں کے مجسمے بھی ملے ہیں۔ امب شریف کے پہاڑ کی مشرق کی طرف ایک لمبی دیوار کے آثار بھی ملتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میدانی باشندوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اس دیوار کو دفاعی فصیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ مندروں میں حکومت کی عدم توجہ اور مقامی لوگوں کی دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے چمگادڑوں اور سانپوں کا بسیرا ہے۔ اچھالی وادی سون کا سب سے پرسکون پرفضا مقام ہے جہاں ایک دائمی جھیل ہے، البتہ جھیل کا رقبہ موسم کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ 2550 ایکڑ ہے۔ اس جھیل کا پانی نہایت کھارا ہے جو آبپاشی کے لیے موزوں نہیں، بلکہ جو اراضی اس میں غرقاب ہو جاتی ہے وہ زراعت کے قابل ہی نہیں رہتی۔ اچھالی جھیل میں جب سائبیرینز برڈ یہاں آتے ہیں تو یہ کوہ کاف کا منظر پیش کرتی ہے، لیکن شکار کے شوقین افراد کی جانب سے ان پرندوں کا بے دردی سے شکار کرنے اور جھیل کے پانی کے مسلسل کھڑے رہنے اور بدبو پیدا ہو جانے کے باعث سائبیرین برڈز نے یہاں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس خوبصورت علاقے میں پیرا گلائیڈنگ کے مقابلے بھی کرائے جاتے ہیں جس میں ملک بھر سے پیرا گلائیڈنگ کے شوقین افراد شرکت کرتے ہیں۔ موسم خوشگوار اور صفائی بہترین ہو تو یہ جھیل جنت کا منظر پیش کرتی ہے۔ میرے خیال میں وادی سون کی تاریخ کو محفوظ رکھنے کے لیے میوزیم کا قیام ازد ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے، جن میں نوشہرہ کے ایک ملک غلام سرور آوان مرحوم تھے، ان کا نام سر فہرست آتا ہے، انہوں نے وادی سون کی تاریخ کھوجنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب ان کے بیٹوں نے اپنے گھر میں کچھ نوادرات اکٹھے کر رکھے ہیں، جبکہ بہت سی قیمتی اشیاء لوک ورثہ کو بھی دے دی گئیں، لیکن حکومتی سطح پر نوادرات کو محفوظ رکھنے کے لیے میوزیم کا قیام انتہائی ضروری ہے تاکہ یہاں باہر سے آنے والے لوگوں کو وادی سون کی تاریخی اہمیت کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔ مرحوم ملک محمد سرور آوان وادی سون کی ایک اہم شخصیت ہیں۔ آپ ایک محقق، فوک ماہر رہے اور انہوں نے اپنے علاقے کی تاریخی عمرانیات پر بہت کام کیا ہے۔ اس سرزمین کا کوئی گوشہ، علاقائی زندگی کا کوئی پہلو اور اس کی تاریخ کا کوئی ورق ایسا نہیں جس پر ان کی نظر نہ ہو۔ چونکہ انہیں شکار کا شوق تھا، اس لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں جانے کا بارہا موقع ملا۔ اس دوران انہوں نے مختلف مقامات پر آثار قدیمہ دیکھے، کہیں کوئی ٹوٹا پھوٹا قلعہ، کسی مندر کے نشانات، پتھروں کے چبوترے، قدیم زمانے کی قبریں وغیرہ ملیں۔ وہ دور دراز کے علاقوں سے نوادرات اور کھدائی کے دوران اکٹھی ہونے والی چیزیں گھر لے آئے اور ایک کمرہ میوزیم کے طور پر مختص کر دیا۔ اس میوزیم کو انہوں نے ضیائے سون کا نام دیا، جس میں کھدائی کے دوران ملنے والے چاندی کے زیورات، پرانے برتن، کسانوں کے کھیتی باڑی کے دوران استعمال ہونے والے آلات، پانی کی مشکیں، چمڑے کے جوتے، چکیاں، ٹوٹے ہوئے دروازے، چوکٹھیں، پتھر اور مختلف ادوار میں کرنسی کے طور پر استعمال کیے جانے والے سکے شامل ہیں۔ ملک سرور آوان مرحوم کے بیٹے صبغت اللہ، جو کہ ان کے شوق کو آگے بڑھا رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ابھی تو انہوں نے بہت سا تاریخی ورثہ حکومت کی نظر کر دیا اور معاوضے کی پیشکش ملنے پر انکار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی کہ وادی کو حکومتی ثقافتی ورثہ میں ایک نام دیا جائے۔ چنانچہ لوک ورثہ اسلام آباد میں ان نوادرات کے لیے ایک علیحدہ سی گیلری بنائی گئی جس کو سون گیلری کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔
وادی میں بہت سے بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور کفار سے مقابلہ کیا، جن میں حضرت سلطان ابراہیم ساڑی والے جو شہنشاہ اورنگزیب خاندان مغلیہ کے دور میں آئے، حضرت سلطان باہو سید محسن شاہ کی خلافت میں کچھ مدت تک رہے، اس کے بعد 3 سال حرمین شریفین میں معتکف رہے، اس کے بعد وطن واپس آ کر امب والی جگہ پر ڈیرہ ڈال لیا۔ اسی جگہ آپ کا روضہ اقدس بنا ہوا ہے۔ تلاجہ کے قریب بابا کچھی والا کا مزار موجود ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جہاں اسلام کی تعلیمات غیر مسلم کو دیتے تھے اور بعد ازاں سکھوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت سلطان مہدی، سلطان احمد، مولانا زین الدین، شاہ فتح اللہ ہمدانی، سید امیر سمیت دیگر بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں۔ یہاں پر جھگڑ پور چوٹی، بہرام گھڑا، موچیاں والا، سکیسری، ڈل، محرم دیو، کیری پہاڑ، بھناکا سمیت دیگر پہاڑ موجود ہیں، جبکہ جھیلوں میں جھالر، کہار، ڈل، بوڑا، ڈمری شامل ہیں، جہاں پر گندم، سرسوں، تارا چنا، جوار، باجرہ، مکئی جیسی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ جنگلی حیات میں چیتا، بھیڑیا، خرگوش، تلیر، مرغابی، چیل، سانپ شامل ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا عام پیشہ کھیتی باڑی ہے، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ اور تعلیم عام ہونے کے باعث اکثر پڑھے لکھے لوگ دوسرے شہروں میں جا کر حصول معاش میں مصروف ہو گئے ہیں۔ وادی سون کا مرکزی قصبہ نوشہرہ ہے، جس کی تاریخ برطانوی دور حکومت سے 500 سال قبل کی ہے۔ یہاں ایک جنگل تھا جو آہستہ آہستہ گاؤں بن گیا، جبکہ پرانا گاؤں دھدڑ بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سوڈھی، جے والی، جابا، انگا، اچھالی، اگالی، کھوڑا، پٹیال، پدراڑ، دادا، گھوڑرا سمیت دیگر کم و بیش 35 قصبات اور گاؤں شامل ہیں۔ یہاں کی مشہور شخصیات میں احمد ندیم قاسمی، عبد القادر حسن، غلام فاطمہ، ملک حبیب نواز، ہاشم شاہ، غلام نبی، جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد، ملک کرم بخش آوان، خان بی بی شامل ہیں۔ وقتاً فوقتاً ماہرین آثار قدیمہ وادی سون تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس ضمن میں کوئی قابل ذکر اقدامات اب تک نظر نہیں آئے۔ نہ ہی کوئی ادارہ ایسا ہے جس نے تاریخی ورثہ دریافت کرنے یا محفوظ رکھنے کے لیے کوئی کاوش کی ہو۔ وادی سون کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چھوٹی سی وادی ہمارے بہت بڑے تاریخی ورثے کی امین بھی ہے۔ وادی سون کے مکینوں کی سادگی کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق سے بالکل ہی بے خبر ہیں کہ وہ جس حسین خطے میں رہ رہے ہیں اسے کس طرح دنیا میں منوانا ہے، کس طرح اس وادی کے قدرتی حسن اور تاریخی ورثے کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر وہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ ان کو پس پوچھ ڈالا جا رہا ہے اور اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیں تو جلد ہی یہ وادی ایک خوبصورت پرفضا تاریخی مقام کا روپ اختیار کر لے۔ وادی سون کو حکومت کی جانب سے بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اگر یہاں پر حکومت خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے سہولیات کی فراہمی جیسے سڑکوں کی تعمیر، تاریخی ورثہ جن میں قلعے، مندر، جھیلیں شامل ہیں، تو نہ صرف یہ ایک سیاحتی مقام بن سکتا ہے بلکہ مقامی لوگوں کی ترقی اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے باعث آمدنی میں اضافہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔